الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذي اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ، یہ آیت مبارکہ ساری سائنس کی بنیادی نظر آتی ہے۔ ایک تو مرد اور عورت جوڑا ہے، اس طرح حیوانوں میں، پرندوں میں، درندوں میں، تمام جاندار میں جوڑے جوڑے ہیں، مگر اس آیت کی تفصیل اس سے بہت زیادہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ آپ کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کریں، آپ کو جوڑا جوڑا نظر آئے گا۔ مثلا زمین اور آسمان جوڑا جوڑا ہے۔ آسمان پانی برساتا ہے، زمین مادہ کی مانند اس کو جذب کرتی ہے، پھر کھیتیاں زمین کی اولاد ہوتی ہیں۔ باٹنی کا مضمون پڑھنے والے آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پودے میں بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ ایک پودے سے بیج ہوا میں اڑتا ہے، دوسرے پودے میں پہنچتا ہے اور دوسرے پودے میں پہنچ کر پھر ایک نیا پھول برآمد ہوتا ہے۔ لہٰذا نباتات میں جوڑا جوڑا ہے، بلکہ آج سائنس کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر مادہ ہمیں معلوم ہے تو اینٹی میٹر بھی موجود ہے۔ میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا جوڑا ہے۔ اگر ذرا اور گہرائی میں چلے جائیں تو مادے کی بناوٹ ایٹم سے ہوتی ہے، اور ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا ہے، پھر یہ دونوں مل کر چارج والی ذرات بناتے ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی بغیر چارج کے ذرہ ہونا چاہیے تھا جو ان کا جوڑا بنتا۔ الیکٹران اور پروٹون چارجز پروٹوکل ہے، نیوٹران بغیر چارج کے ہے اور یہ جوڑا بن گیا۔ کیمسٹری کی دنیا میں جتنے ری ایکشنز ہوتے ہیں ان کی بنیاد آیونز پر ہوتی ہے۔ ہر مرکب پہلے مثبت اور منفی آئن میں تقسیم ہوتا ہے، تب رد عمل مکمل ہوتا ہے۔ یہ جوڑا جوڑا ہوا، پھر کچھ چیزیں تیزابی ہوتی ہیں، کچھ اساسی یعنی ایسیڈک اینڈ بیسک، یہ بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ، ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میں تمام طالب علم سے جو علماء کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کی تغدوں میں شامل ہیں، وہ اس آیت کو اصول بنا کر ریسرچ کریں۔ انہیں سائنس کی نئی دریافتیں سامنے آئیں گی۔ آج دیکھیں، کمپیوٹر نے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ جو تبدیلیاں سالوں کے بعد آتی تھیں وہ آج دنوں میں آ رہی ہیں۔ کمپیوٹر کی بنیاد بائٹس پر ہے، ایک 0 اور ایک 1 ہے۔ مشین لینگویج 0 اور 1 سے مل کر بنتی ہے، اور ہر کمپیوٹر 0 اور 1 کے اوپر کام کرتا ہے۔ 0 اور 1 بھی ایک جوڑا ہے، بس ثابت ہوا ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ ساری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنا دیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس اصول کو ذرا سامنے رکھ کر انسان کے بارے میں سوچئے۔ یہ انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم جو مکان ہے، اور دوسرا روح جو اس میں مکین ہے۔ یہ جسم نقلی انسان ہے، اس کے اندر بسنے والی روح اصلی انسان ہے۔ یعنی یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نقلی انسان اور اصلی انسان۔ نقلی انسان کی ضروریات اور ہیں، اصلی انسان کی ضروریات اور ہیں۔ وہ کیسے انسان مٹی سے بنا ہے، اور اس کے جسم کی ضروریات زمین سے برآمد ہوتی ہیں۔ مثلا پانی، کپڑا، پھل وغیرہ وغیرہ، ہر چیز مٹی سے نکلتی ہے کیونکہ بنیاد ہی مٹی ہے۔ انسان کی روح اوپر سے آئی ہے، پس اس کی روح کی غذا اوپر سے آنے والی انوار و تجلیات ہے۔ پس نقلی انسان کی ضروریات اور ہیں، اصلی انسان کی ضروریات کچھ اور۔
دو چہرے، انسان کے دو چہرے ہیں، ایک وہ چہرہ جس کو دنیا والے دیکھتے ہیں اور ایک وہ چہرہ جس کو پیدا کرنے والا دیکھتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرفاء کی شکل میں بھیڑیے کا دل رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دو چہروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک چہرہ آنکھ کھولنے سے نظر آتا ہے اور ایک چہرہ آنکھ بند کر کے دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ ایک چہرہ نگاہ اٹھانے سے نظر آتا ہے اور ایک چہرہ نگاہ جھکانے سے نظر آتا ہے۔ ایسی ہی کچھ ضروریات جسم اور روح کی بھی ہیں۔ ایک جسم اور ایک اس کی روح ہے، دونوں کی ضروریات علیحدہ ہیں۔ اگر چند دن روٹی نہ کھائیں تو جسم کی قوت ضعیف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر چند دن نیک اعمال نہ کریں تو انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے، روحانی طور پر انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر کے کھانے کی لذت اور ہے، باطن کی غذا کی لذت اور۔ جیسے ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ہمیں ہر کھانے کا مزہ جدا محسوس ہوتا ہے۔ روسٹ کا مزہ جدا، سبزی کا مزہ جدا، پھل کا، میوہ جات کا، مشروبات کا، ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہے، ہر چیز کا لطف الگ الگ ہے۔ اسی طرح ہر نیک عمل کے ساتھ ایک علیحدہ مزہ ہے، ایک علیحدہ لذت ہے۔ جس کا باطن جاگتا ہو وہ ان کے اعمال کی لذت اٹھایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح ہر کھانے کا مزہ جدا ہے، اللہ کی قسم ہر نیک عمل کی لذت جدا ہے۔ غیر محرم سے آنکھ بند کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، سچ بولنے کا مزہ کچھ اور ہے، دوسروں کی خاطر قربانی دینا، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھنا، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ عبادت کا مزہ کچھ اور ہے۔ جیسے ہم آئس کریم کھاتے ہیں، ہر چمچ کھانے پر لطف آتا ہے، ایسے ہی اللہ والے جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے پڑھنے پر ان کو مزہ آتا ہے اور ان کا ایمان مزید سے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت وہ لطف کیوں نہیں محسوس ہوتا، وہ چیزیں کیوں ہمیں میسر نہیں ہیں، کیوں ہمارا دل نہیں لگتا ایمان میں۔ جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ والوں کو لطف آتا ہے، ہمیں لطف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے اندر کے انسان پر محنت ہی نہیں کی ہے۔ آج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیالات میں بازار پھر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دل و دماغ کسی اور خیالات میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں عبادات کی لذت کیسے نصیب ہوگی؟ آج ہماری عبادات کی حالت عجیب ہے۔ ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ امام کو نماز کی رکعتوں میں سہو ہوا، بعد میں مقتدیوں نے پوچھا کتنی رکعات پڑھی؟ بھری مسجد میں کوئی بتانے والا نہیں کتنی رکعات پڑھی، سب غیر حاضر۔ اللہ اکبر! یہ نمازوں کی حالت ہے، یہ عبادات کی کیفیت ہے۔ کسی عارف نے کیا پیاری بات کہی، فرماتے ہیں یہ زمین چو سجدہ کر دم ز زمین ادا برآمد، کہ میرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے ندا آئی، اور یا کہ سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر دیا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب دل صنم خانہ میں بن چکا ہو، بت خانہ بن چکا ہو، تو پھر سجدے کی لذت نہیں آیا کرتی۔ وہ سجدہ رو زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ جن پر سجدے مچلتے تھے وہ پیشانیاں کہاں گئیں؟ جو اللہ کے ڈر سے کانپتے تھے وہ دل کہاں گئے؟ آج زندگی مختلف ہو گئی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، آئے عاشاق گئے وعدہ فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیباں لے کر۔ نہ تلقین غزالی نظر آتی ہے، نہ پیچ و تاب رازی نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
مسلمانوں کی ذلت کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ محنت کا رخ جدا ہو گیا ہے۔ اصلی انسان پر محنت کرنے کے بجائے آج ہم نے نقلی انسان پر محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ اصلی انسان کو بھلا بیٹھے۔ جب ہم نے اصلی انسان کو بھلا دیا، ہم دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جب ضرب سے دل ہل جاتے ہیں، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے؟ ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے، جن کے معصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو دنیا میں ایسے انقلاب آ جاتے تھے جو ایٹم بموں سے بھی نہیں برپا ہوتے۔ رات کو اٹھ کر رونے کی لذت سے آج ہم ناشنا ہیں۔ تہجد کا وقت تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت شہنشاہ عالم کی طرف سے ایک فرشتہ یہ منادی کرتا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا؟ میں اس کا سوال پورا کروں۔ مانگنے والے میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ رات کے 3 بجے جاگو گے تو تمہیں 1000 روپیہ ملے گا، ہمیں ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر جو مانگتا ہے میں مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہوں۔ اس اللہ کے تعلق، اللہ کی معرفت، آخرت کی کامیابی کا آج وہ مقام ہمارے دل میں نہیں جو 1000 روپے کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ہمیں آج تک دعا کی طاقت ہی سمجھ نہیں آئی کہ دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کا واقعہ یاد آ گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ عیسائیوں نے اپنی پوری فوج میدان میں جھونک دی تاکہ ایک ہی حلے میں مسلمانوں کو شکست دے دیں۔ مزید برآں کمک کے طور پر بحری بیڑے بھی روانہ کر دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، ساز و سامان بھی کم ہے، کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں جاتا ہے، ساری رات رکوع اور سجدے میں گزار دیتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا، ایک نیک اور بزرگ آدمی جاتے ہوئے نظر آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قریب آتا ہے، اس بزرگ کو سلام کر کے کہتا ہے، حضرت، معلوم ہوا ہے کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرے گا۔ ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے فوج نہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ وہ صاحب نظر تھے، آنکھ اٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، اس کی رات کی کیفیات کو بھانپ لیا۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ واقعی اگلے دن خبر پہنچی کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا ہے۔ ایک وقت تھا رات کے آخری پہر میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کے جغرافیوں کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ آج اس وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اس دال ساگ کے مزے نے ہمیں عبادات کے مزے سے محروم کر دیا ہے۔ ہماری زندگی میں مصروفیات بہت ہیں۔ ہم نے مصروفیات اپنے لیے بہت پال رکھی ہیں۔ شاید یہ مصروفیات ہیں نہیں، ہم نے انہیں اپنی مصروفیت کا مجموعہ بنا لیا ہوا ہے۔ آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ دلی میں
قطب مینار کے قریب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے۔ ایک عجیب واقعہ ان کی زندگی کا سنیے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی وفات ہوئی تو کوحرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و ملخ کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، یعنی مجھے حضرت نے وصیت کی ہے، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، سبحان اللہ۔ دوسری شرط، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے وہ جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا، حضرت قطب الدین، آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔